کرتا, اس لیے کہ چیزیں بالکل دو ٹوک اور واضح ہیں. پھر لوگوں نے سمجھا تھا کہ اب تو تبدیلی آ گئی ہے, اب تو دیانتداری سے کام ہوگا. پتہ یہ چلا کہ اس پورے دور میں جو پی ٹی آئی کا تھا کہ الیکٹرک کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ ملی. اور آپ کو یاد ہوگا جب لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی تھی تو گورنر ہاؤس پہ یہ سب جمع ہوتے تھے. پہلے گورنر محمد زبیر تھے, وہ بھی کہ الیکٹرک کے سہولت کار بن جاتے تھے, اور پھر اس کے بعد عمران اسماعیل تھے, وہ بھی سہولت کار بن جاتے تھے. لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, اوور بلنگ ختم نہیں ہوئی, تیز میٹر چلنا بند نہیں ہوئے, کلو بیک کے پیسے واپس نہیں ہوئے, سوئی سادن گیس کے 126 ارب روپے ادا نہیں ہوئے, اور کے الیکٹرک کو تمام مراحت دی جانے لگیں. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اب دوبارہ سے حکومت تبدیل ہو گئی, پھر نون لیگ آ گئی ہے, اور پھر نون لیگ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ مافیا ہے, اور اس مافیا کے یہ سپورٹر ہیں جو تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں شامل لوگ ہیں, اور یہ سپورٹر ہیں جنہوں نے آج اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ یہ پیسہ ہڑپ کرتے جا رہے ہیں, ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مارتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں اندھیروں میں مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے ہم پولیٹیکل جد و جہد بھی صرف جماعت اسلامی کر رہی ہے. اس کی پرائیویٹائزیشن کے دن سے لے کر آج تک اگر اس پورے عمل کو ایکسپوز کسی نے کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے, باقی تو سب ملے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم گئے کورٹس کے اندر, ہم گئے نیپرا کے اجلاسوں میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں لینے والے, یہاں سے پورا جو ہے وہ مینڈیٹ لینے والے, یہاں پر جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں کہ کراچی کو کہنے والے کہ سب ہمارا شہر ہے, یہ سارے لوگ جن کو مینڈیٹ ملا یہ نیپرا کی ہیئرنگ میں کیوں نہیں آتے, وہاں پر مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں جب ٹیرف کے اضافے کی بات تھی تب بھی جماعت اسلامی نے جد و جہد کی, اور بڑی حد تک ٹیرف میں جتنا وہ اضافہ کرنا چاہتے تھے آج سے 5-7 سال پہلے, وہ ہم نے روکا, جس سے کراچی کے شہریوں کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی آواز نہیں ہے, جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے. اور آج ہم عدالت عالیہ میں آئے ہیں, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ ججز جب پانی بالکل سر سے اوپر گزر چکا ہے, اب خدا کے لیے ہم درخواست بھی کرتے ہیں اپنے آنریبل ججز سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں, اس پٹیشن کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے قانونی ضابطے جو ہے وہ اختیار کریں, فیصلہ دیں, اور ایٹ لیسٹ یہ تو ہو جائے کہ ان سب کا فارنزک آڈٹ ہو جائے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے, دیکھیں یہ آج سے کتنے برس پہلے کی بات ہے کہ جب ایک وفاقی سیکرٹری پانی اور بجلی یونس زاگا صاحب تھے, اور انہوں نے یہ بیان جاری کیا, انہوں نے بتایا کہ اس وقت 62 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے یہ فراڈ ہے, یہ کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچایا گیا ہے, اور یہ کراچی کے عوام سے لوٹے گئے یہ پیسے. ان کی وزارت تبدیل کر دی, پھر اس کے بعد اس وزارت سے بھی فارغ کر دیا, اب تو وہ ریٹائر ہو گئے. لیکن ایک آدمی نے آواز اٹھائی تھی, اس کا کسی نے نوٹس لیا؟ وہ کوئی بچہ نہیں تھا, وہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ سب سے بڑے گریڈ کے جو سیکرٹریز ہو سکتے ہیں وہ تھے, لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور ہم بھی چیختے رہے اور چلاتے رہے, اس لیے نوٹس نہیں لیا کہ سب ملے ہوئے ہیں اور سب اس کے شریک جرم ہیں. یہ فنڈ پکڑتے ہیں ابراج کیپٹل سے, ابراج کیپٹل اور ابراج گروپ پورا, اور ابراج انویسٹمنٹ اور جو جتنے بھی نام ان کے ہو سکتے ہیں, وہ دنیا میں بینکرپٹ ہو چکا ہے. دبئی میں اس پہ پینلٹی لگ چکی ہے, انگلینڈ میں اس کی جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے, امریکہ اس کو طلب کر رہا ہے, پتہ نہیں اس وقت کس پوزیشن میں, سینکڑوں سال کی سزا ہو سکتی ہے. اور وہ سب کا سجن سب کا بیلی ہے, وہ ہر حکومت کی اکنامک کونسل اور ان کی جو ہے وہ ایڈوائزری کونسلوں کے اندر شریک ہوتا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف صاحب کی مشیر بن کر وہ بیٹھتا ہو. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. وہ ابراج کیپٹل تو بینکرپٹ ہو گئی, لیکویڈیٹی کمپنیاں اس وقت اس کا نظام چلا رہی ہیں, لیکن اس کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے کیس پاور, وہ اس وقت کے الیکٹرک کی مالک کمپنی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصل مالک اس وقت کون ہے؟ انہوں نے آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹر کیا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس ملک میں کوئی نظام ہے؟ کوئی آواز اٹھانے والا ہے کہ یہ کراچی کے لوگ کیا ملے ہیں آپ کو؟ باقی لوگوں کو کیوں نہیں دے دیا آپ نے؟ ملک کے باقی حصوں کو ابراج کیپٹل اتنا خوبصورت تھا تو اس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگ ملے ہیں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس لیے کراچی کے لوگ بیوقوف بنتے ہیں کہ کراچی کے لوگ بیوقوف بن کر ان لوگوں کو مینڈیٹ دیتے رہے پہلے, یا ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ ہوتا رہا جنہوں نے ہر میدان کے اندر کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, اور یہاں سے کوئی آواز نہیں بن سکی. الحمدللہ ہماری جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے, رنگ لا رہی ہے, اور اب چیزیں ایک ایک کر کے قوم کے سامنے آ رہی ہیں اور لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کے الیکٹرک مافیا کو قبول نہیں کر سکتے. اس کا سسٹم ختم ہونا چاہیے, اس کے لائسنس کینسل ہونا چاہیے, اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے, تاکہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے,
اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور پھر اس کے بعد 3 ماہ کے چارجز، پھر سیلز ٹیکس، پھر مزید سیلز ٹیکس، یہ سارے دھندے ختم کیے جائیں. ایک بجلی کا بل ہی ملا ہے اور ایک یہ مافیا ملی ہے جس کے ذریعے سے آپ سارے کام کریں گے اور لوگوں کو بجلی کی قیمت صرف ادا کرنی پڑے. ویسے ہی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں. آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام ہمارے سروں پر حکمرانی کرتے ہیں. وہ جو پورے حفیظ شیخ ہوتے ہیں، وہ قاف لیگ کے وزیر بھی تھے، انہی کے زمانے میں یہ ہوا نا پرائیویٹائز. پھر یہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر یہ نون لیگ میں بھی پینگے بڑھاتے ہیں، پھر یہ پی ٹی آئی کے بھی وزیر ہوتے ہیں، پھر یہ دوبارہ تیار. یعنی جس دن ان کی وزارت ختم ہوتی ہے رات کی فلائٹ پکڑ کے امریکہ چلے جاتے ہیں. پھر جب ان کو چانس لگنے لگتا ہے کہ نئی رجیم آ گئی ہے، دوبارہ فلائٹ پکڑ کے آ جاتے ہیں. یہی شوکت ترین صاحب کی حرکتیں ہیں، یہی حفیظ شیخ ہیں، اور حرکتیں تو اصل میں ان کی ہیں جو ان کو جہاز میں بٹھا کے واپس لا کر ہمارے سروں پر مسلط کر کے آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کرتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان غلاموں کو ہمارے سروں سے ہٹنا چاہیے اور ہمیں ہماری کمپنی چاہیے قومی تحویل میں لیں، نئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور بالکل قوم کے سامنے شفاف طریقے سے پرائیویٹائزیشن کا جو 49% کا عمل ہے وہ کریں. 51% قومی تحویل میں رہنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ کمپنی جو کراچی کی 1913 کی کمپنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ 50s کے اندر اس کو قومیہ لیا گیا تھا اس لیے تاکہ اس کو بہتر بنایا جائے. 80s میں یہ پروفیٹیبل کمپنی تھی. پھر کیا ہوا اس شہر کے اندر کہ تمام ادارے تباہ ہوتے چلے گئے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قومی تحویل میں لے کر 51% شیئر گورنمنٹ کے ہوں، جس میں صوبائی حکومت کا بھی شیئر ہو، جس میں لوکل گورنمنٹ کا بھی شیئر ہو اور وفاقی حکومت کا بھی شیئر ہو. اور 49% کے لیے آپ ٹرانسمیشن، جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور سپلائی کریں. انشاءاللہ 2-3 سال میں یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے اور کمپٹیشن پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری پٹیشن ہے اور ہم کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کراچی کے لوگ بلبلا رہے ہیں اور ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم کراچی کے شہریوں سے رائے لے رہے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ اگر کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کر پھر لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اس طرح کی چیز میں جائیں جو قانون سے اور جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، سول نافرمانی کے. لیکن جب آپ بالکل ہمیں مار دو گے، دبا دو گے، تو پھر ہم آئینی اور جمہوری اور قانونی طریقے سے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جو عوام کی آواز بن سکتا ہے. تو عوام سے مشاورت کا عمل جاری ہے اور انشاءاللہ 2-3 روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ ارینجمنٹ بھی کریں گے تاکہ چوکوں اور چوراہوں پر لوگ اپنی رائے دیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر. اب ہم کسی کی طرف یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے. عدالت میں آئے ہوئے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں اور ان کی مشاورت سے پھر ہم فیصلہ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. کسی بھی حوالے سے ہوگی تو اس کا جو اسٹیٹس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو استعمال کر کے عوام کی بھلائی کے لیے زیادہ بڑا کام کر سکتا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لوکل باڈیز کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن بہرحال اس پہ ہم اپنا رول جب ابھی ادا کر رہے ہیں اور سب سے پاورفل آواز ہیں اور عوام سب سے زیادہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کے بل کم کرواتے ہیں، ہم ان کے لیے لیگل ایفرٹس کرتے ہیں. تو جب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا، پولیٹیکل الیکٹورل پلیٹ فارم، نمائندگی ملے گی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کراچی کے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا. جی سر، صحافیوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے. اچھا، وہ آپ نے میاں نواز شریف پر ایک ایلیگیشن لگایا، اس حوالے سے ہم نے شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا موجودہ وزیر اعظم نے بھی سفارش کی تھی لیکن میاں صاحب نے بات ماننے سے انکار کر دیا. سر ریکارڈ پہ آنا چاہیے. دوسرا جو ایم کے ایم کی سینیٹر ہیں محترمہ خوشبخش شجاع صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے احتجاج کی، ان کا بیٹا یہاں کے الیکٹرک میں پاکستان کی خدمت کرنے آیا تھا لیکن آپ لوگوں کی احتجاج اور پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کے واپس چلا گیا. اب میں ایم کیو ایم کے لوگوں کے جوابات بھی دوں. اب آپ اتنے بینیفٹ لوگوں نے حاصل کیا کہ الیکٹرک سے، ظاہر ہے اس وقت آپ یاد کریں، اب تو ایم کیو ایم ختم ہو رہی ہے، بالکل وائپ آؤٹ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت تو ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا نا. کیسے ممکن تھا کہ کراچی کا ایک ادارہ، ایم کیو ایم کلیم کرتی تھی کہ پتہ نہیں ہل سکتا ہماری مرضی کے بغیر، دکان نہیں کھل سکتی، شٹر نہیں کھل سکتا، بند کر دیتے تھے، اور اتنا بڑا ادارہ کھمبوں کی قیمت کے برابر بک گیا تو شریک تھے نا، شریک جرم تھے. اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں بعد میں. ایک صاحب ہیں ان کے، وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ نعمت اللہ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ میئر تھے، ناظم تھے، اور اس وقت کمپنی پرائیویٹ. بھائی نعمت اللہ خان صاحب کی مدت ختم ہو چکی تھی نومبر میں جب آپ کے میئر تھے یہاں پر، اور پوری ایم کیو ایم کونسلر سے لے کر صدر بش تک، گورنر بھی ان کا تھا، وزیر بھی ان کے تھے، وفاق میں بھی یہ تھے، صوبے میں بھی یہ تھے، اور پورے شہر پہ
طاقت تھی ان کی، اس وقت یہ شہر کا ادارہ انہوں نے کھمبوں کی قیمت میں بیچ دیا تھا، اور جتنے جھوٹ بولے تھے آج سب کھل کر سامنے آ گئے. تو ہم جو بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے اور وہ پکڑائی میں نہیں آئے گی. ابھی آپ گوگل کریں گے آپ کو ساری چیز پتہ چل جائے گی. تو اب تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ جن کو جو ہے وہ جو جھوٹ بول کر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو وہ خراب کر سکتے ہیں. اب ہمیں ویسے بھی میں چاہتا نہیں ہوں ایم کیو ایم کی کسی بات کا جواب دینا. اس وقت جو ہے سندھ میں بارش کی صورتحال سیلاب جو ہے وہ سندھ میں آ چکا ہے. سندھ میں جو ہے جماعت اسلامی کیا صرف کراچی تک محدود رہے گی؟ سندھ کے دیگر شہروں میں جماعت اسلامی کسی بھی پیپلز پارٹی، کسی نون لیگ، کسی ایم کیو ایم، کسی پی ٹی آئی سے زیادہ جماعت اسلامی اس وقت خدمت کر رہی ہے اندرون سندھ میں جو سیلاب ہے اس کی. رضاکار ہمارے موجود ہیں، ٹینٹ ہم بھیج رہے ہیں یہاں سے، ہمارے قافلے یہاں سے روز جا رہے ہیں، وہاں پر جہاں جہاں سے پانی نکال سکتے ہیں موٹر مشینیں ہم چلا رہے ہیں. الخدمت کے رضاکار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، ہیلی کاپٹروں سے وزٹ کر کے نہیں آ رہے. الحمدللہ ہم سندھ کے ایک ایک چپے کو آن کرتے ہیں. لیکن ہم جب شہر کراچی میں کام کر رہے ہیں تو، اور میری ذمہ داری اگر کراچی شہر کی ہے تو میں تو کراچی کے مسئلے پہ بات کروں گا نا. تو پورا سندھ ہمارا ہے. بلوچستان میں چلیں تو سندھ ہے نا، بلوچستان میں کون جا رہا ہے؟ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں، ہم وہاں خدمت کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں 3 دن کا دورہ ابھی کیا ہے، اور ابھی اس وقت سندھ میں موجود ہے ہمارے سراج الحق صاحب، سکھر میں موجود ہیں، کندکوٹ میں، کشمور میں. بتائیں مجھے کون سا وزیر اتنی ڈیٹیل میں گیا ہے؟ جنوبی پنجاب میں توسا میں گئے، وہ مظفر گڑھ میں گئے. تو ہمارا امیر جماعت نمبر 1 آدمی اس وقت سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے گھروں میں جا رہا ہے. لیکن یہ لوگ ہیلی کاپٹر سے آ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں. وسائل تو ان کے پاس ہیں، الخدمت کتنا کر سکتی ہے؟ وسائل تو ان کے پاس ہیں. اس لیے جماعت اسلامی تو الحمدللہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ہر مشکل میں. تو ہمیں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کہاں ہیں. ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ملتوی جگہ میں نے آپ کو اس دن جو ہمارا احتجاجی مارچ تھا، کراچی مارچ، اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ سازشیں ہو رہی ہیں بعض لوگوں کو اور حکومت کو نوازنے کے لیے، اور ان سازشوں میں پے در پہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح کراچی کے الیکشن سے فرار حاصل کریں. اور ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ گئے، ہم سپریم کورٹ چلے گئے. یہ الیکشن کمیشن گئے، ہم الیکشن کمیشن چلے گئے. یہ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ سے کیس ڈسمس ہو گیا ان کا. لیکن اب یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے پیچھے آئیں گے. اللہ نے چاہا تو آج بھی 28 اگست کا ہی فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ کراچی میں یہ 2 دن بارشوں کا اسپیل ہے اور اس کے بعد بارشیں یہاں پر نہیں ہیں. تو یہ بالکل پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر کسی خاص جگہ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، اور باقی پھر جو ہے الیکشن جہاں پر نہیں ہوتا مسئلہ وہاں پر الیکشن لڑا جاتا ہے. تو کراچی میں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں پر الیکشن کرانے سے اگر کوئی فرار اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ سازشی عمل تو ہو سکتا ہے، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، مزاحمت کی جائے گی. بھائی مسئلہ یہ ہے، میں تو حیران ہوں جن لوگوں کا اتنا بڑا بڑا مینڈیٹ ہے وہ کیوں نہیں لڑ رہا اس کے لیے؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو بلدیاتی حکومت چاہیے، کراچی کو میئر چاہیے، ٹاؤن ناظم چاہیے، گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر. ٹوٹ گیا ہے کراچی، پھوٹ گیا ہے کراچی، چلنا مشکل ہو گیا ہے، گاڑی چلانا، بائک چلانا مشکل ہو گیا ہے، گر رہے ہیں لوگ، بدترین صورتحال سے 2-4 ہے. پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ضرورت ہو سکتی ہے تو کراچی کو بلدیاتی اداروں کی ہے، منتخب میئر کی ہے، تمام ٹیم کی ہے. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی سوائے 1-2 لوگوں کے جو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کوئی سیریس طریقے سے یہ مقدمہ ہی نہیں لڑ رہا سوائے جماعت اسلامی کے. تو اس کا مطلب تو پھر کچھ اور ہے نا. اس کا مطلب ہے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ عوام جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کی رائے پر ہے. لیکن ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بلدیاتی انتخاب سے فرار یہ ایک سازش تو ہو سکتی ہے کسی کی. یہ کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے کہ کراچی میں انتخاب 28 تاریخ کو نہ کرایا جائے. بہت شکریہ جناب. کمشنر بھی نہیں چاہتے، لگتا یہ ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنر بھی نہیں چاہتے کہ کراچی میں الیکشن ہو، کہ انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنر سے وہ اپلیکیشن لے لی ہیں جس میں انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جیسے ہم انتظامات نہیں کر سکتے. تو آج جو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اس کے یہاں سے بھی سفارشات گئی ہیں کہ کراچی کے الیکشن. سر دیکھیں، کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے نا کسی چیز کا. صوبائی الیکشن کمشنر بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ فیصلہ کرتا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کی ٹیم کہ کراچی میں الیکشن ہونے چاہیے، تو انہیں کم از کم صوبائی چیف الیکشن کمیشن جو بھی ہیں یہاں کے اور عملہ ہے اس کے بارے میں تو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کا یا کچھ مخصوص پارٹیوں کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں. یہ تو خود پورا عمل ہی مشکوک ہے. اور ہم جو باتیں پچھلے دنوں کہتے رہے ہیں سندھ کے الیکشن کمیشن سے متعلق کہ یہ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بنا ہوا ہے، تو ہماری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں نا. تو اگر بغیر کسی گراؤنڈ کے سندھ کا الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ایک جھوٹی رپورٹ پیش کر رہا ہے مرکزی الیکشن کمیشن میں،
تو چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو معطل کریں, برطرف کریں, اور ایسے لوگوں کو جو ان بائزڈ ہوں اور حکومت کے انفلوئنس میں نہ ہو ان کو سندھ کا الیکشن کمیشن کا عملہ مقرر کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ.